وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ لوگ کس لیے جادو کرتے ہیں؟ فلاں کو نیچا دکھانا ہے، حسد کی وجہ سے بھی جادو ہو رہا ہے، بغض کی وجہ سے بھی جادو ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جادو سے کریں گے، اچھا اس سے دلائل سے مقابلہ نہیں کریں گے تو جادو کریں گے، اس طرح کمائی نہیں کر سکتے تو جادو کریں گے، اس طرح جو ہے گھر نہیں بنا سکتے تو جادو کریں گے، اور ناجائز جو ہے وہ تعلق بنانے کے لیے جادو کروائیں گے۔ کہ بہت بڑا ناسور بن گیا ہے، ہر گھر میں پریشانی بن گئی ہے نظر بد کی۔ میں آپ سے بھی ادباً گزارش کروں گا، اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے، اس سے ہمیشہ بچنے کے لیے 4 کام نہ چھوڑیے۔ پہلا کام بڑا آسان کام ہے، صبح و شام کے اذکار پابندی سے پڑھیں۔ دوسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاۃ، 5 نمازوں کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول کو بھی لبید بن عاصم نے جادو کیا تو یہ آیتیں ہی اتری تھی، 11 سوئیاں لگا کے اس نے گڑیا میں اور بئر زروان میں چھپایا تھی وہ، اور وہاں سیدنا علی کو بھیج کے نکالا تھا، تو ایک آیت پڑھ تو ایک سوئی نکال دیتے، اللہ کے رسول ٹھیک ہو گئے۔ یہ 2 صورتیں ہر نماز کے بعد نہ چھوڑیں۔ اور تیسری گزارش، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ جیسی کوئی نعمت نہیں۔ حدیث نے لفظ بول دیے ہیں کہ ان اخذها برکہ وترکها حسرہ، جو سورۃ البقرہ کو لیتا ہے برکتیں ہی برکتیں ہیں، جو چھوڑ دیتا ہے حسرتیں ہی حسرتیں ہیں۔ اس کو بار بار پڑھو۔ اور چوتھا، جتنے آپ پاکیزہ رہیں گے، اس طرح کی مصیبتوں سے بچے رہیں گے، اپنے آپ کو بابوضو رکھنے کی کوشش کریں۔ گرمی بھی ہے، آپ دن میں 5 مرتبہ بھی وضو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہر وقت بابوضو رکھیں۔ اس طرح کی مصیبتوں سے اللہ تمہیں آزاد رکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔